ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام رسول، حب رسول، ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کا بنیادی عقیدہ اور دین کی فاؤنڈیشن ہے۔ حب رسول، ادب رسول اور عشق رسول اس مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین کی شان والے نبی کے عشق و ادب پر ہی دین کی عمارت قائم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر ہم نے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روشن دلیل بنا کر بھیجا۔ اللہ نے آپ کو سراپائے معجزہ اور صاحب جود و کرم بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جہاں تک رب کریم کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہے۔ سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ شب معراج کو تمام نبیوں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور تمام نبیوں نے اپنے درجوں اور فضیلتوں کے مطابق صفیں باندھی اور امامت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو حاضر تھا وہ نبی ہے، اور جو حاضر نہیں تھا وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کے آقا ہمارے نبی، جیسے سب مخلوق کا رب اللہ ہے ویسے ہی سب مخلوقات کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات میں بے مثل و بے مثال ہیں اور اعلیٰ شان والے ہیں۔ میرے آقا کی ادائیں، ذات بابرکات، کردار، اعمال، صفات، معجزات، کمالات، معاملات، اخلاق، گفتار، شان، شجاعت، انصاف، عدالت بے مثل و بے مثال ہیں، اور آقا کریم کا بچوں پر شفقت، چرند پرند اور ادنا مخلوق پر شفقت اور اپنے امتیوں سے بے پناہ پیار بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کے والدین کریمین، اصحابہ اکرام، ازواج، امہات المومنین، اولاد، شہر ولادت، مکہ پاک، شہر سکونت، مدینہ المنورہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ میرے نبی کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مخلوق میں آپ کی حقیقت نہ کوئی پا سکا نہ کوئی جان سکتا ہے۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ دا پھڑیا چھڑاوے محمد، اور محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ شاعر مشرق صوفی با کمال حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد سر وحدت کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم یا رسول اللہ، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، محمد کیا کیا ہیں کیا کیا نہیں، سب کچھ ہیں صرف خدا نہیں، ایک اللہ ہے دوسرا عبداللہ ہے۔ پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ آقا کا سب سے زیادہ قرب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب ہوا۔ انہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ سے افضل صرف اللہ ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام رسولوں اور نبیوں کی شان و عظمت اور ان کی صورت و سیرت سے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور ان کی صورت و سیرت ارفع و اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک بھی میرے نبی کی نعت ہے اور جگہ جگہ اللہ اپنے نبی کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ دو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلوق میں کوئی استاد نہیں۔ آپ کو پڑھانے والا اللہ جل جلالہ خالق کائنات ہے۔ اللہ رب العالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے مخلوقات پر احسانات ہیں، مگر جن و انس پر آپ کا احسان عظیم ہے۔ آپ نے جن و انس کو جینے کا سلیقہ، طریقہ اور مرنے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ میرے نبی نے اپنے کرم اور اللہ کی عطا سے کائنات کے راز اور علم بتا دیے۔ نبی کا قرآن اور سنت اور اسوہ حسنہ امت اور انسانیت کے لیے مینارہ نور ہے۔ نبی کے مقام اور درجے کا اندازہ لگائیے۔ اے امتی، ہوش کر اپنے نبی کا مقام تو سمجھ۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے مراتب اور درجے مقرر کیے۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے اللہ نے 3 مخلوقات افضل ٹھہرائیں، فرشتے، جنات اور انسان۔ پھر ان 3 میں سے انسان افضل، انسانوں میں سے کافر سے مسلمان افضل، مسلمان میں گناہ گار مومن افضل، گناہ گار مومن سے سالک مومن افضل، سالک مومن سے شہید افضل، شہید سے متقی افضل، متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوتاد افضل، اوتاد سے ابدال افضل، ابدال سے قطب افضل، قطب سے قطب الاقطاب افضل، قطب الاقطاب سے غوث افضل، غوث سے غوث اعظم افضل، غوث اعظم سے تبع تابعین افضل، تبع تابعین سے تابعی افضل، تابعی سے عام صحابی افضل، صحابیوں میں سے انصار صحابہ افضل، انصار صحابہ سے مہاجر صحابہ افضل، مہاجر صحابہ سے بیت رضوان والے صحابہ افضل، بیت رضوان والے صحابہ سے احد والے صحابہ افضل، اور احدی صحابہ سے بدر والے صحابہ افضل، اور بدری صحابہ سے عشرہ مبشرہ صحابہ افضل، عشرہ مبشرہ صحابہ سے خلفائے راشدین افضل، اور خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق افضل، اور حضرت ابو بکر صدیق سے سارے نبی افضل، اور سارے نبیوں میں سے 313 صاحب شریعت رسول افضل، ان رسولوں میں سے اولو العزم رسول افضل، اور اولو العزم رسولوں سے افضل حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء افضل، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہم سب کی جان محبوب رب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل، اور ہمارے نبی سے صرف اللہ افضل۔ جس نبی کے قدموں کو جبرائیل امین اپنے کافوری ہونٹوں سے بوسہ دیں، جن کے نالین پاک کو اللہ پاک کا عرش عظیم بوسہ دے، حشر میں میرے نبی کریم نبی غم خار امت پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نقصائے کیمیا ساتھ لایا، عرب تھا جس پہ جہالت کا سایہ، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، جو لا مکان کے مکی ہیں، جن کی شان میں اللہ پاک کا قرآن یوں بیان کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور خوب بھیجو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی، قسم ہے چاشت کے وقت کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھپ جائے۔ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے، اور بے شک ہر بعد کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر یعنی باعث عظمت و رفت ہے، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ دینے والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے والے ہیں۔ ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور ہر چیز اس کی ذاتی ہے۔ ایک خالق ہے، دوسرا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہے ہیں۔ ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور نبی کو اللہ نے کتنا عطا کیا؟ جتنا اس سے پیار کیا۔ کتنا پیار کیا؟ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ رب کا کام کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اور خوب بھیجو۔ نبی کی ہر چیز عطائی ہے اور اللہ کی ہر چیز ذاتی ہے۔ اللہ نے جس سے جتنا پیار کیا اتنا عطا کیا، تو جھگڑا کیسا؟ اللہ عقل دے، ہوش کے ناخن لو اور گمراہی سے بچائے، اور ایسے گمراہ کرنے والے بدبختوں کی صحبت سے بچائے۔ رہو ہر ویلے نبی پاک دے پاک دربار اندر، صدیق عمر عثمان علی وانگوں جے کر عمر سوارنی ہے، ایسا کدی نہ کوئی ملاح ملے بیڑی جس نے پار لگاونی ہے۔ زندہ چھڈ جے مردیاں قدر کیتی، بازی زندگی دی مورکھ ہارنی ہے۔ اس راہ باجوں کوئی راہ نہیں، جے کر حق دی بات چتارنی ہے۔ اللہ نبی دے عشق دی شمع لے کے جے کر جان وانگ پروانیاں وارنی ہے۔ سنت تے کتاب اللہ دا پکڑ دامن جے کر بقا فصیل پاونی ہے۔ پاک اہل بیت تے قرآن دا ہو خادم جے کر عشق نماز گزارنی ہے۔ دائم کالو بلا دا اقرار کر کے
سر جائے زبان نہ ہارنی ہے، بڑے بڑے نبی بلند رتبہ آئے، رتبہ آقا جیا کسے پایا نہیں، ودہا یاسین واللیل کہہ کے کسے ہور نو رب بلایا نہیں۔ ادھر رب دا جے نہیں جسم، ادھر نبی دے جسم دا سایہ نہیں۔ ایک حشر دا دن ہے قہر دا دن، جتھے کسے نے درد ونڈاونا نہیں۔ آ گیا جو رب دی پکڑ اندر، بنا نبی دے کسے چھڑاونا نہیں۔ جس دی کیتی شفاعت نہ نبی سرور، پھر اس نوں کسے بخشاونا نہیں۔ وی کملی ہیٹھ آن لکیا، انہوں فرشتیاں ہاتھ پھر پاونا نہیں۔ خالی زہد تے عملاں تے مان نہ کر، تیرے عملاں نے کم آونا نہیں۔ دامن نبی دا جیڑا ہتھوں چھڈ بیٹھا، پھر سمجھ لو کتے ٹکانا نہیں۔ بے ادب حضور دا جو ہووے، قسم رب دی بخشیا جاونا نہیں۔ آ گیا جو رب دی پکڑ اندر، بنا نبی دے کسے چھڑاونا نہیں۔ جس دی کیتی شفاعت نہ نبی سرور، پھر اس نوں کسے بخشاونا نہیں۔ ادب، عشق اور محبت میں عقل کا کوئی کام نہیں۔ پڑھائی تے تو مان نہ کر، نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے، متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اللہ ہمیں اپنا اور بارگاہ رسالت کا ادب کرنے والا بنا دے، اور بے ادبوں اور گستاخوں کی صحبت سے بچائے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ قدر گھٹاون نہ شرماون، شرما دور ہٹائیاں، محشر دے دن بے قدرانوں بھول جاون وڈیائیاں۔ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری، جدوں کہ آئے محمد سرور، ربا اے نہیں امت میری۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں شر نفس، شر شیطان اور شر حمزات سے بچائے۔ اللہ ہمیں اچھے کاموں کی اور اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ یا اللہ اس نیک کام میں جو میرا بھائی میرا ساتھ دے، اللہ پاک اس کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔